فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے موجود و عدم تیرا، اور جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ ایک پنجابی کا شاعر اس کلام کی تشریح میں کہتا ہے، کوئی کنہ ہی بھاویں گناہگار ہوئے، رزق اودا بھی اس کدے ڈکیا ہی نہیں۔ بات ٹھیک ہے نا؟ کوئی کنہ ہی بھاویں گناہگار ہوئے، رزق اودا بھی اس کدے ڈکیا ہی نہیں۔ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تے جرم کردے کردے لوکی اک گئے نے، بخش دیاں او کدے اکیا ہی نہیں۔ اوگنہار نکمہ بے سمجھ ہمیں، بخشنہار کوئی عہدے جیا کدے تکیا ہی نہیں۔ تے یارو منگ دیاں اسی تھک گئے ہاں، دیندیاں او کدے تھکیا ہی نہیں۔ نبی کا ذکر بقا کی اساس رہتا ہے، عجیب ذکر ہے کہ عاشق شناس رہتا ہے، اور دکھوں میں پھنس کے بچ نکلنا یہ دلیل ہے لوگو، میرا رسول میرے آس پاس رہتا ہے۔ تو کوئی دھی نہیں محمد دی دھی ورگی، بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہوئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سیدہ کی شان سن کے سبحان اللہ کہا جائے تو ان کا فیضان دنیا اور آخرت میں جاری ہو جاتا ہے۔ بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ کوئی دھی نہیں محمد دی دھی ورگی، بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہوئے۔ تے جمی پلی جڑی نوری پردیاں وچ، جدے سر تے نبوت دی چھاں ہوئے، تے جدی عزت لئی نبی آپ کھلوتا، تے جدی چکی چلان لئی جبریل بھی پریشان ہوئے۔ یارو مشکل کشادی ہوئے بیوی، نالے حسن حسین دی ماں ہوئے۔ کوئی مثال نہیں لبدی اس ماں دی وچ دنیا، جدے پتر نے چڑھ کے نیزے تے پڑھیا قرآن ہوئے۔ بات ٹھیک ہے نا؟ کوئی مثال نہیں لبدی اس ماں دی وچ دنیا، جدے پتر نے چڑھ کے نیزے تے پڑھیا قرآن ہو۔ واجب صد احترام لائق صد تکریم میرے مسلک کے نہایت ہی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، ہمارے سروں کے تاج، ہمارے مسلک کی عزت، اس کی آبرو اور اس کی شان، ان کی تشریف آوری اہل خانہ کے درد کے اوپر مرہم کی حیثیت رکھتی ہے، اور عالم اسلام کی مشہور شناخواں شخصیت اور اپنی طرز کے منفرد شناخواں جناب محترم علی رضا نوری صاحب، جو آپ کے شہر گجرات کی پہچان ہے، پورے ملک پاکستان کے اندر فخر نقابت، شہنشاہ نقابت جناب محترم عثمان رضا قادری صاحب، نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق دیگر معزز مہمانان گرامی قدر، آج ہم سب یہاں پر جناب محترم طارق صاحب، جو کہ آستانہ عالیہ بلاوڑہ شریف کے خاتم خاص ہیں اور ان کے منظور نظر ہیں، اور وہاں پہ علی بھائی کے نام سے مشہور ہیں، طارق صاحب، سجاد صاحب، عارف صاحب، ان کی امی جان مرحومہ مغفورہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مائی صاحبہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے۔ وقت بڑا مختصر اور محدود ہے، صرف چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ تقریر انشاءاللہ اپنے پورے وقت پہ ختم ہوگی، دعا اپنے وقت کے اوپر کی جائے گی۔ آپ نے توجہ سے بات سننی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت سی ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جو آپ کو زندگی بھر کام آتی رہیں گی۔ پرانا زمانہ ہوتا تھا، مولوی 1 گھنٹہ تقریر کر کے کہتا تھا ابھی میں سٹارٹ ہوا۔ اب وہ زمانے بھی گئے، وہ مولوی بھی گئے۔ یہ جو ہم آج کل کے مولوی ہیں، ہم اللہ کے فضل سے گھر سے سٹارٹ ہو کے آتے ہیں، تو اس لیے آپ بھی سٹارٹ ہو کے بیٹھیں، میں بھی گھر سے سٹارٹ ہو کے آیا ہوں۔ صرف چند منٹ کی بات کرنی ہے اور بات آپ کو سمجھانی ہے اور زبانی بھی یاد کروانی ہے۔ آپ نے توجہ کرنی ہے، اللہ کے فضل سے بات سمجھ بھی آئے گی اور ہمیشہ زبانی یاد بھی رہے گی۔ میرے محترم سامعین، یہ قانون قدرت ہے کہ اگر ماں باپ دونوں نیک ہوں، ماں باپ بھی نیک ہوں، اولاد بھی نیک ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے ماں باپ کے درجے بلند کرتی ہے، اور ماں باپ کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ اولاد کے درجے بلند کرتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حضور نے فرمایا نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔
یہ نیک اولاد صدقہ جاریہ کیوں ہے؟ اگر میری اور آپ کی اولاد نیک ہو جائے یا جن کی اولاد ہم ہیں اگر ہم نیک ہو جائیں، حضور نے فرمایا نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، یعنی کہ اولاد جب بھی نیک عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ کرے، خیرات کرے، عمرہ کرے، کوئی بھی نیک عمل کرے، عبادت کرے، حتیٰ کہ اگر اولاد کسی جگہ پہ بیٹھ کے صرف سبحان اللہ کہہ دے، ہماری کہی ہوئی سبحان اللہ کا ثواب اللہ ہمیں بھی پورا پورا عطا فرماتا ہے، اور گھروں میں بیٹھے ہوئے یا قبروں میں لیٹے ہوئے ہمارے ماں باپ کو بھی اللہ پورا پورا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اسی نیت سے ذرا ہاتھ اٹھا کے باواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ پتہ چلا اولاد ماں باپ کے درجوں میں اضافے کا سبب ہے اور ماں باپ اولاد کے درجے میں اضافے کا سبب ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، بڑا مشہور واقعہ، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے جس دیوار کو گرنے سے بچایا تھا 16واں سپارہ پہلا رکوع۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تو اس دیوار کو گرنے کیوں نہیں دیتا؟ چھوٹی سی کچی سی دیوار ہے، اس کی حفاظت کیوں کر رہا؟ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ کہ موسیٰ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے جو شہر میں رہتے ہیں اور ان کا باپ مرنے سے پہلے سونے کی 10 تختیاں یا 10 اینٹیں یہاں پہ دفن کر کے اوپر دیوار بنا گیا تھا، اور باپ یہ سوچ کے گیا تھا کہ میرے بچے جوان ہوں گے یہاں سے سونا حاصل کر کے کاروبار کریں گے، تو اللہ نے فرمایا جب تک وہ بچے جوان نہیں ہوتے اے موسیٰ تیرا رب اس دیوار کی بھی حفاظت کرتا رہے گا، ان کے خزانے کی بھی حفاظت کرتا رہے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا اگلا سوال آپ نے ذرا غور سے سننا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پروردگار ان بچوں میں خوبی کیا ہے کہ تو ان کے مال کی حفاظت کر رہا؟ توجہ ہے حضرات علماء کرام۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا ان بچوں کی خوبی کیا؟ بچوں کی خوبی کیا؟ آپ نے اس سوال کا جواب اپنے امی ابو کو ذہن میں رکھ کے سننا۔ وہ آپ کے سامنے جو نمازیں پڑھتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، جو کچھ کرتے رہے، وہ ذہن میں رکھ کے اس سوال کا جواب سننا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان یتیموں کی خوبی کیا ہے؟ بچوں کی خوبی کیا ہے؟ کون سا عمل کرتے ہیں جو تجھے اتنا پسند ہے کہ تو ان کے خزانے کی حفاظت کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان بچوں میں خوبی یہ ہے کان ابوہما صالحا، ان کا جو باپ تھا وہ میرا نیک بندہ تھا، باپ کی نیکیوں کی وجہ سے میں اولاد سے محبت بھی کر رہا ہوں، ان کے خزانے کی حفاظت بھی کر رہا۔ باواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ ساؤنڈ کی سیٹنگ پہلے والی کر دیں جو تقریر کے شروع میں آپ نے رکھی تھی۔ پتہ چلا اگر باپ نیک ہو تو اللہ باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے اولاد کے مقام و مرتبے میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ اولاد سے محبت بھی کرتا ہے، ان کے مال کی حفاظت بھی کرتا ہے، کیونکہ باپ نیک تھا، باپ نیک تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سگا باپ؟ حضور نے فرمایا نہیں، 14ویں پیڑھی میں ان کا جو باپ بنتا تھا وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، جو 14 پشتیں پہلے ان کا وڈیرا گزرا تھا وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، وہ 14 پشتیں پہلے کوئی نیکی کر گیا اللہ اس کی ایک نیکی کی وجہ سے 14 پشتوں سے محبت فرما رہا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑا نیک تھا، زمانے کا ولی تھا؟ حضور نے فرمایا نہیں، وہ ایک نیکی کرتا تھا جو اللہ کو بڑی پسند آئی۔ آقا وہ نیکی کیا تھی؟ حضور نے فرمایا وہ نیکی یہ تھی کانا یؤدی الامانات الی اہلہا، وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا۔ اگر اسے کسی کی گم شدہ چیز، کوئی گری پڑی چیز مل جاتی تھی، کوئی بندہ اپنی کوئی شے کسی جگہ پہ رکھ کے بھول جاتا تھا، اگر اسے ملتی تھی وہ مالک تک پہنچا دیتا تھا۔ کسی کا مال ڈنگر گم شدہ حالت میں مل جاتا تھا وہ مالک تک پہنچا دیتا تھا، کسی کا بٹوا، کسی کی چابی، کسی کی کوئی چیز اسے ملتی تھی وہ مالک تک پہنچا دیتا تھا۔ اللہ کو یہ ایک نیکی اتنی پسند آئی، کرنے والا کر گیا، اللہ اس کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی 14ویں پشت کی حفاظت بھی کر رہا ہے، محبت بھی فرما رہا۔ حضرات گرامی قدر پتہ چلا 14 پیڑھیاں پہلے اگر کوئی بابا، کوئی وڈکا نیک گزر گیا ہو، کوئی نیکی کر گیا ہو،
اللہ 14ویں پیڑھی سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب اگر میری بات کی سمجھ آئے تو آپ نے سبحان اللہ بآواز بلند کہنا ہے، نہ سمجھ آئے آپ نے بالکل اسی طرح چپ ہو کے بیٹھے رہنا ہے۔ لیکن اگر سمجھ آ جائے سبحان اللہ اس طرح کہنا ہے، جس ہستی کا بلکہ جن ہستیوں کا نام لینے لگا ہوں وہ ہمارے اوپر مہربان ہو جائے، سبحان اللہ آپ نے ایسے کہنا ہے، مگر سمجھ کے کہنا ہے۔ ابھی آپ نے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں سن لیا کہ 14 پشتے پہلے بندہ ایک نیکی کر گیا، اللہ 14ویں پیڑھی سے بھی محبت کر رہا ہے، حفاظت بھی کر رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے اس ہستی کی، اس سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان کا عالم کیا ہوگا، جس کا باپ محمد عربی ہو، امام الانبیاء ہو، اور وہ سگی بیٹی ہو، اللہ اس بیٹی سے کتنی محبت اور حفاظت فرماتا ہو۔ ذرا سیدہ کی شان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دوبارہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ دیکھیں نا بات تو سمجھ میں آنے والی، میرے اور آپ کے وڈیرے ایک نیکی کر جائیں تو ہمارا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ جس کا باپ ہی محمد عربی ہو، اللہ نے اس مائی صاحبہ کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ اس سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا جو محمد عربی کی سگی بیٹی ہو۔ میرے محترم سامعین، اسی طرح پھر اولاد کی وجہ سے اللہ ماں باپ پہ مہربان ہوتا ہے، پکی بات۔ اچھا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، جماعت اسلامی والے، پرویزی جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، 6 مسلکوں کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، دوبارہ سنو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، جماعت اسلامی والے، پرویزی، 6 کے 6 فرقوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ روایت لکھی جو ابھی آپ کو سنانے والا۔ یہاں سے آپ کو اصال ثواب کا بھی پتہ چل جائے گا اور موضوع کا بھی پتہ چل جائے گا۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 97 کے اوپر روایت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے۔ اب ذرا آپ نے توجہ سے سننا ہے اور اپنے مسلک کی صداقت کے اوپر سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرنی۔ عیسیٰ علیہ السلام کس کے پاس سے گزرے؟ قبر کے پاس، بندے کے پاس سے نہیں، قبر کے پاس سے گزرے۔ قبر کھلی بھی نہیں تھی، قبر بند تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایسے گزرا تو میں نے دیکھا صاحب قبر کو عذاب ہو رہا۔ قربان جائیے پیغمبر کی شان پہ، وہ قبر کے پاس سے گزرے، انہیں پتہ چل جاتا ہے اندر عذاب ہو رہا ہے یا ثواب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبر جو ہے وہ اتنی تنگ ہوئی ہے کہ مردے کی یہ والی پسلیاں ان پسلیوں میں اس طرح گھس گئی، اور قبر سانپ، آگ اور بچھوؤں سے بھری ہوئی۔ فرشتوں نے لوہے کے گرز یعنی کہ لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے پکڑے ہیں اور اس کو سزائیں دے رہے ہیں۔ آگ کی زنجیروں سے اس مردے کو باندھا گیا اور بندہ کنفرم دوزخی، یقیناً دوزخی۔ عیسیٰ علیہ السلام ایسے گزر گئے پاس، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہ قبر جو جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی اب جنت کا باغ بن چکی۔ جس کو فرشتے پہلے سزائیں دے رہے تھے اب جزائیں دے رہے، جسے عذاب ہو رہا تھا اب اسے ثواب ہو رہا، جسے پہلے آگ کی زنجیروں سے باندھا ہوا تھا اب اس کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن کے تحت نظر کشادہ اور وسیع ہو گئی۔ جس کی قبر سانپ، آگ اور بچھوؤں سے بھری ہوئی تھی اب جنت کی نعمتوں سے بھری ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار سمجھ نہیں آئی، بندہ قبر میں لیٹے لیٹے جنتی ہو گیا، وجہ کیا؟ قبر میں لیٹے لیٹے بندہ جنتی ہو، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ سمجھ نہ آیا مجھے بات کرنے سے روک۔ مولا سمجھ نہیں آئی، بندہ قبر میں لیٹے لیٹے جنتی ہو گیا، میں ایسے گیا تو بندہ دوزخی تھا، واپس آیا تو بندہ جنتی ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر وجہ اس کا بیٹا ہے، یہ اپنے بیٹے کی وجہ سے جنتی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب یہ مرا تھا تو اس کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا سچ کہتے ہیں، جب یہ مرنے لگا فتارہ کم راتا حبلا، اس کی بیوی حاملہ تھی، فاوصالہ، اس نے بیوی کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بٹھایا، بٹھانے کے بعد اسے وصیت کی اذا ولدت ولدا، میرے بعد چاہے بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو تو اسے اللہ کی کتاب ضرور پڑھانا،
اے عیسیٰ یہ بندہ مر گیا، مرنے کے بعد دوزخی تھا، اس کی قبر دوزخ کا گڑھا بن گئی، مرنے کے بعد اس کے گھر پھر ایک بیٹا پیدا ہوا، جب وہ بیٹا 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو گیا، اس کی بیوی نے اس کے بیٹے کی انگلی پکڑی، انگلی پکڑنے کے بعد گھر سے باہر نکل لی، باہر نکلنے کے بعد یہ میرا کتاب پڑھانے والے عالم کے پاس چلی گئی، اسے جا کے اس نے میری کتاب پڑھانے والے عالم کے سامنے بٹھایا اور کہنے لگی حضور والا میرے شوہر نے وصیت کی تھی، اسے اللہ کی کتاب پڑھانی ہے، آپ پڑھانے والے ہیں، یہ پڑھنے والا ہے، اسے اللہ کی کتاب پڑھانا شروع کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا اس کے 4 سال کے بیٹے نے اس عالم دین کے سامنے بیٹھ کے میری کتاب کی پہلی آیت پڑھی، زندہ سلامت بیٹا تھا، عالم دین کے سامنے بیٹھ کے پہلی آیت پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أُعَذِّبَ عَبْدِي بِنَارٍ فِي بَطْنِ الْأَرْضِ وَوَلَدُهُ يَذْكُرُ اسْمِي عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ گواہ رہنا، جیسے ہی اس کے 4 سال کے بیٹے نے میری کتاب کی پہلی آیت پڑھی، میں نے قیامت تک کے لیے اپنا قانون بنا لیا ہے کہ اب جس کی اولاد زمین پہ بیٹھ کے میری کتاب کی آیتیں پڑھتی ہوگی، میں زمین کے نیچے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دوں گا، بخش کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ پتا چلا جب میں اور آپ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، چاہے بیڈ پہ بیٹھیں، صوفے پہ بیٹھیں یا مسجد کی صف کے اوپر بیٹھ کے قرآن کھول کے جیسے جیسے آیتیں پڑھتے جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کے درجے بھی بلند کرتا جاتا ہے۔ اچھا اس بندے نے تو حضرت صاحب انجیل کی پڑھی تھی، اس بچے نے، کیونکہ اس زمانے میں تو قرآن نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اس نے انجیل کی پہلی آیت پڑھی، اور میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تخت چبارے شاہی کمبے ٹٹھے کفر منارے، چھک دیتے قرآن عہدے نے اگلے دفتر سارے۔ یہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے، حضور نے فرمایا کل العلوم مندرجۃ فی الکتب الاربع وعلومها فی القرآن وعلوم القرآن فی فاتحۃ الکتاب وعلوم الفاتحہ فی البسملہ وعلوم البسملہ فی باء البسملہ وعلوم الباء فی النقطۃ تحت الباء۔ حضور نے فرمایا اللہ نے وہ 4 آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ان میں جو کچھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا قرآن میں دوبارہ رکھ دیا ہے۔ پھر اللہ حضور نے فرمایا پورے قرآن میں اللہ نے جو رکھا ہے وہ سورہ فاتحہ میں رکھ دیا، یعنی کہ تورات، زبور، انجیل مل کے سورہ فاتحہ کے برابر نہیں۔ سورہ فاتحہ ایک طرف، حضور نے فرمایا بسم اللہ کے برابر نہیں، بسم اللہ ایک طرف، حضور نے فرمایا وہ کتابیں بسم اللہ کی با کے برابر نہیں، بسم اللہ کی با ایک طرف۔ حضور نے فرمایا ان تینوں کتابوں میں اللہ نے ان امتوں کو جو دیا تھا، میری امت کو اللہ نے بسم اللہ کی با کے نقطے میں اس سے کہیں زیادہ عطا فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور مولا علی پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ الکہف والرقیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کا نام ہے، ینابیع المودہ دوسری کتاب کا نام ہے، الریاض النظرہ تیسری کتاب کا نام۔ میرے مسلک کے قابل صد احترام محققین نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ مولا علی فرمایا کرتے تھے لوگوں کسی مغالطے میں نہ رہنا، انا النقطۃ التی تحت الباء، اور علامہ اقبال نے فرمایا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر۔ حضرت علی نے فرمایا لوگوں مغالطے میں نہ رہنا، با کا وہ نقطہ جس میں 4 آسمانی کتابوں کا فیضان پوشیدہ ہے، اسے دنیا مولا علی مشکل کشا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اب میں آپ سے کہوں گا دوبارہ سمجھ کے سبحان اللہ کہنا ہے، اس بندے کے بچے نے صرف انجیل کی پہلی آیت پڑھی، اللہ نے باپ کا مقام بلند کر دیا، باپ دوزخ میں لیٹے لیٹے جنتی ہو گئے۔ میں اور آپ زندہ ہیں نا، کرونا سے بچے ہوئے ہیں، قریب قریب ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 72 سیٹر بس میں اگر 72 بندے جڑ کے بیٹھیں، گجرات سے لے کے صادقہ آباد تک بس جائے، 11 گھنٹے کا سفر ہو، اگر انہیں کچھ نہیں ہوتا تو 72 سیٹر بس میں اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ بالکل بے فکر ہو کے بیٹھے، میں جن کا ذکر کر رہا ہوں ان کا ذکر کرنے سے بیماریاں بھاگ جاتی ہیں۔ میں اور آپ زندہ سلامت، بیماریوں سے بچے ہوئے،
بلکہ اس مجمع میں چہرے دیکھ کے بتا سکتا ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں 4 مہینے ہو گئے کورونا آیا ہوا ہے، مگر ان لوگوں کو 4 مہینے میں کھانسی نزلہ اور زکام بھی نہیں لگا۔ یہ سمجھے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جن کے اوپر ہے ذرا باواز بلند ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ بھئی دنیا میں لاکھوں مار گئے اور اللہ نے ہمیں کھانسی نزلے اور زکام سے بھی محفوظ رکھا ہوا ہے، پھر مان جائیے جتنا وہ ہمارے اوپر مہربان ہے اتنا کسی کے اوپر مہربان نہیں۔ عزیزان محترم، آپ اور میں گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں تو ماں باپ کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہیں جن کے بیٹے امام حسین علی مقام نے گھر میں بیٹھ کے نہیں نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا ہے، اللہ نے انہیں کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ۔ ہم چادر بطول کے پاسباں ہیں پاسباں۔ اچھا میں کہتا ہوں ذرا آپ نے کہنا ہے پاسباں ہیں پاسباں۔ ہم چادر بطول کے، ہم چادر بطول کے۔ لہذا میں طارق صاحب سے گزارش کروں گا، سجاد صاحب سے گزارش کروں گا، عارف صاحب سے گزارش کروں گا، ان کے جو دوسرے بھائی ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا، ان کی بہنیں اگر میری آواز سن رہی ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا روزانہ قرآن پاک ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے اولاد کرے اللہ ماں باپ کو قبر میں لیٹے لیتے جنت میں جگہ عطا فرما دیتا۔ اور جب یہ عمل کرے تو سوچیں جو گھر میں بیٹھ کے یا مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں ان کے ماں باپ کا اتنا درجہ ہے، جس نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا ہے ان کے ماں باپ کے درجوں کا اندازہ کون لگا سکتا۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، یقین جانے میرے جیسے 1 کروڑ خطیب قیامت تک بولتے بولتے گھس جائیں، سیدہ کی جوتوں کی شان بھی بیان نہیں کر سکتے۔ ساجد در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، مستدرک حاکم کی روایت، حضور نے فرمایا یا فاطمہ ان اللہ تعالی لیرضی لرضاکی ویغضب لغضبکی۔ حضور نے فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ تیری شان یہ ہے جب تو ناراض ہوتی ہے رب کائنات ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے تو راضی ہو جاتی ہے اس سے اللہ کی ذات بھی راضی ہو جاتی ہے۔ میرے محترم سامعین، آج کے زمانے میں میرے سمیت کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ جج بن کے بیٹھ جائے اور بتائے کون غلطی پہ تھا اور کون غلطی پہ نہیں۔ 1400 سال پہلے جو ہو گیا ہمیں اس کے فیصلے کرنے کی ضرورت کیا؟ ان عظیم ہستیوں میں ہم جج بن سکتے ہیں؟ ہماری تو کوئی جرات ہی نہیں، ہماری تو کوئی مجال ہی نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ نور 18واں سپارہ 16ویں آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ جب حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر الزام لگا تو 3 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ وہ تھا جنہوں نے کہا الزام ٹھیک ہے، دوسرا وہ تھا جنہوں نے کہا غلط ہے، تیسرا وہ تھا جنہوں نے کہا جی ہماری اتنی جرات اور مجال ہی نہیں کہ ہم یہاں پہ کوئی بات کر سکیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا۔ اللہ نے تینوں گروہوں کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے کہا ٹھیک ہے انہیں 80 کوڑے مارو، جنہوں نے کہا یہ الزام غلط ہے وہ تو ویسے ہی تار گئے۔ اور اللہ نے فرمایا میرے بندو یہ نہ سمجھنا یہ جو تیسرا گروہ ہے جنہوں نے کہا ہماری حیثیت ہی نہیں، ہماری مجال ہی نہیں، ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم اتنے بڑے معاملے میں بات کر سکے، اللہ نے فرمایا جنہوں نے یہ بات کہی ہے میرے نبی گواہ رہنا مجھے وہ بندے بھی پسند آ گئے۔ تو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے معاملات ہوں تو مجھے اور آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں یہ کہنا چاہیے ہماری وہ اوقات ہی نہیں، ہماری حیثیت ہی نہیں، ہماری مجال ہی نہیں کہ ہم ان کے بارے میں 1400 سال پہلے جو معاملہ ہو گیا
قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا؟ نہیں نہیں، قیامت کے دن ہم نے جو کرنا ہے سیدہ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ہونے والا ہے یہ تیاری تو اسی کو علی رضا نوری صاحب بھئی اچھا مدرس اور استاد تو وہ ہے نا کہ جو امتحان آنے والا ہے اس کی تیاری کروائے، کہ جو امتحان بچہ دے چکا ہے یا جو ہو گیا ہے اس کی تیاری کروانے کا تو فائدہ کوئی نہیں۔ بھئی میٹرک کا سٹوڈنٹ ہو اسے میں 8ویں کا سبق پڑھانا شروع کر دوں وہ پڑھے گا؟ وہ کہے گا شاہ صاحب نہیں، میں نے میٹرک کا امتحان دینا ہے، مجھے وہ پڑھا۔ تو 1400 سال پہلے جو ہوا اس کا امتحان آپ نے نہیں دینا، جو قیامت کے دن ہونا ہے آئیے میں طارق صاحب کی امی جی کے ختم کل پہ آپ کو اس امتحان کی تیاری کرواتا ہوں جو قیامت کے دن ہونا ہے، سیدہ کے بارے میں جو ہم نے کرنا ہے۔ آئیے وہ سنیے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، میں اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، 1,24,000 انبیاء آئیں گے، کوئی اعلان نہیں ہوگا۔ 1,24,000 نبیوں کی مائیں آئیں گی، کوئی اعلان نہیں ہوگا۔ 1,24,000 نبیوں کی بیٹیاں آئیں گی، کوئی اعلان نہیں ہوگا۔ 1,24,000 نبیوں کی بہنیں آئیں گی، کوئی اعلان نہیں ہوگا۔ آسیہ بنت مزاحم آئے گی، کوئی اعلان نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کی امی جان حضرت مریم علیہ السلام آئیں گی، کوئی اعلان نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک سواری آئے گی، مجھے اور آپ کو سب کو اہل محشر کو اللہ فرمائے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اے محشر والو کھڑے ہو جاؤ، نظریں جھکا دو، سر نیچے کر لو۔ ہم کہیں گے پروردگار کیوں؟ اللہ فرمائے گا ان فاطمہ بنت محمد تمر، اس لیے کہہ رہا ہوں محمد عربی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی سواری آ رہی ہے۔ یہاں سے لے کے آخر تک بیٹھنے والوں سے گزارش ہے سیدہ کی سواری کے استقبال میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اچھا کیا سما ہوگا قیامت کے دن؟ میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، حضرت صاحب بھی ہوں گے، علی رضا نوری صاحب بھی ہوں گے، سارے یہاں پہ بیٹھے، سارے آپ ہم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کھڑے ہو جاؤ، ہم کھڑے ہوں گے اور پھر ہم دیکھیں گے صرف ہم کھڑے نہیں ہوئے، سیدہ کے استقبال کے لیے 1,24,000 نبی بھی کھڑے ہو رہے ہیں، غوث اعظم بھی کھڑے ہو رہے ہیں، 12 امام بھی کھڑے ہو رہے ہیں، بڑی بڑی ہستیاں کھڑی ہو رہے ہیں۔ پھر ہم کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا آپ سروں کو جھکا دو۔ اب میں آپ کو تیاری کروا رہا ہوں قیامت کے امتحان کی، ہم نے سروں کو ایسے کر لینا، ہاتھ ہم باندھ لیں گے۔ اللہ فرمائے گا نظریں بھی نیچی کر، نظریں بھی نیچی ہو جائیں گی۔ اور کیا شان ہوگی جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری گزر رہی ہے۔ میرے محترم سامعین، پایا پکڑ کے عرش کا زہرا نے یوں کہا، پھر وہ سواری آئے گی اور کیا کہے گی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا عرش کے پاس آئیں گی اور اس طرح عرش کا پایا پکڑ لیں گی اور کیا کہیں گی؟ پایا پکڑ کے عرش کا زہرا نے یوں کہا، ہے زبا تیرے بندوں نے میرا پسر کیا، امت کو بخش دے میرے ابا کی اے خدا، سمجھوں گی مل گیا مجھ کو بدلہ حسین کا۔ امت کو بخش دے میرے ابا کی اے خدا، سمجھوں گی مل گیا مجھ کو بدلہ حسین کا۔ یہ ہے وہ امتحان جو ہم نے دینا، وہ جو 1400 سال پہلے ہو گیا اس کا ہم سے کسی نے نہیں پوچھا، لہذا ان چکروں میں آپ پڑے ہی نہ۔ اگر کوئی بندہ وہ معاملہ آپ کے سامنے لائے، آپ کہیں جی ہماری اتنی اوقات ہی نہیں کہ ہم یہاں پہ بول سکیں، ہماری جو اوقات ہے ہمیں پتا ہے، قیامت کے دن ہم نے کھڑے ہونا ہے، ہاتھ باندھنے ہیں، سر نیچے کرنے ہیں، نظریں جھکانی ہیں، اور سیدہ کونین، مخدومہ کونین، ملکہ ملک وفا، ملکہ ملک عصمت، ملکہ ملک طہارت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا اس طرح ہم نے کھڑے ہو کے نظریں جھکا کے سر نیچے کر کے استقبال کا فریضہ سر انجام دینا۔ آئیے یہ شعر سنیں اور میری تقریر ختم۔ شاعر کہتا ہے کیڑی عورت وچ کونین جس نے زہرا وانگ پائی شانے جلی ہوئے، جدے پتر حسنین جے لال ہومن تے سرتاج جس دا مولا علی ہوئے، جدے دارو تے خدمت کرن خاطر ہر ایک حور فردوس دی کھلی ہوئے، پھر بھی اپنے ہتھاں نال پیس چکی نال چھالیاں دی بھری تلی ہوئے، تے پردہ اینا کہ کدے زمین نے بھی جدی ویکھی نہ پیران دی تلی ہوئے، تے بوے دے ایک پاسے نینی توڑ کر کے
جدی لنگی فرشتیاں گلی ہوئے جے تیجے دارو تے گردن جھکان باجو نہ کوئی غوث ہوئے نہ کوئی ولی ہوئے جدی کلثوم تے دھی زینب پا بیڑیا تے شام نو چلی ہوئے لاش جس دے حسین دی کربل اندر خونی کوڑیاں دے سنبان دلی ہوئے تے جدے جگر گوشیاں دی بوٹی بوٹی کربل دی ریت ویچ رلی ہوئے سائم کون پہنچے او دی شان تائیں جو محمد دی گود ویچ پلی ہوئے واخر دعوایا